السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے قید خانے کا جن پارٹ 1۔ ڈاکو سونگا کی کہانی کچھ یوں تھی کہ یہ ایک چھوٹی سی بستی کا رہنے والا تھا۔ ماں باپ اس وقت مر گئے جب اس کی عمر 4 سال تھی۔ بستی میں سیلاب آیا تھا اور اس کے ماں باپ اس سیلاب میں بہہ گئے تھے۔ سونگا خوش قسمتی سے بچ گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک بستی کے لوگ سونگا کی پرورش کرتے رہے، مگر خود غریبوں کی بستی تھی، بیچارے غریب لوگ اپنا ہی پیٹ مشکل سے بھر سکتے تھے، سونگا کو کیا کھلاتے؟ بزرگوں نے مشورہ دیا کہ سونگا کو یتیم خانے میں داخل کرا دیا جائے اور پھر اسے شہر کے ایک یتیم خانے کے حوالے کر دیا گیا۔ شروع میں تو سونگا بہت رویا پیٹا چیخا، لیکن آہستہ آہستہ وہ یتیم خانے کے دوسرے بچوں میں گھل مل گیا۔ یتیم خانے کے مولوی صاحب نے تھوڑے دن تک تو سونگا کو خوب کھلایا پلایا اور اس کے بعد بچوں کی اس ٹولی میں شامل کر دیا جو بھیک مانگتی تھی۔ سونگا شروع ہی سے سرکش تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، بس خاموش کھڑا ہو جاتا تھا۔ کسی نے رحم کھا کر کچھ دے دیا تو ٹھیک، ورنہ سونگا کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا۔ بچے اس بات کی شکایت مولوی صاحب سے کرتے تھے تو مولوی صاحب سونگا پر ناراض ہوتے تھے۔ کئی بار انہوں نے سونگا کی پٹائی بھی کی تھی کہ وہ بھیک کیوں نہیں مانگتا۔ سونگا پٹ لیتا تھا پر بھیک نہیں مانگتا تھا۔ کوئی اگر اسے کچھ دیتا بھی تو وہ اسے نفرت سے لیتا اور جیب میں ڈال لیتا۔ لوگوں نے یہ بات محسوس بھی کی تھی۔ ایک دن ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیک کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ سونگا کا جی چاہا کہ وہ بھی کیک کھائے۔ بچہ اس کے قریب سے گزرا تو اس نے اسے پکڑ کر کیک چھین لیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بچہ روتا رہ گیا تھا۔ سونگا کی یہی عادت بڑھنے لگی۔ وہ اب اس کام میں ماہر ہو گیا کہ اپنی پسند کی چیزیں چھین کر بھاگ جائے۔ مولوی صاحب کو جب بھی اس کی شکایت ملتی وہ اس کی مار لگاتے۔ آخر کار سونگا بڑا ہو گیا اور اب وہ سب سے زیادہ کماؤ پوت بن گیا۔ جو چیز ہوتی چھین کر لاتا تھا، اور ایک بار پھر اس نے کسی سے اس کا پرس چھینا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور تھانے میں بند کر دیا۔ تھوڑے دن کے بعد سونگا کو رہائی مل گئی اور پھر وہ یتیم خانے سے بھاگ گیا۔ اس نے کچھ آوارہ لڑکوں کے درمیان بیٹھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈاکو بن گیا اور پھر تو سونگا کے نام کے ڈنکے بجنے لگے۔ وہ ایک زبردست ڈاکو کی حیثیت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ ایک بار ڈاکے کے دوران وہ زخمی ہوا، پولیس ہسپتال میں رہا اور آخر کار اسے ایک لمبی سزا ہو گئی۔ اسے ایک الگ ہی قید خانے میں پہنچا دیا گیا تھا کیونکہ اسے خطرناک ڈاکو قرار دے دیا گیا تھا جو انسانوں کو قتل بھی کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک الگ تھلگ قید خانے میں قید کے دن گزارنے لگا۔ پھر اسے قید خانے سے نکال کر ایک دوسرے قید خانے میں ڈالا گیا جو ایک پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ سونگا کو اب اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اسے اب کہاں پھینکا جاتا ہے۔ یہ قید خانہ البتہ اسے بہت عجیب سا لگا تھا اور وہ یہاں آ کر کچھ خاص باتیں محسوس کر رہا تھا، اور پھر یہ خاص باتیں اس کے سامنے آ گئیں۔ رات کو وہ کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے سونے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اچانک ہی اسے کچھ سرگوشیاں سنائی دیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر جو اس نے دیکھا تو ایک خوفناک جن اس کے سامنے تھا۔ ڈر نام کی کوئی چیز تو سونگا کے دل سے گزرتی بھی نہیں تھی۔ جن کو دیکھ کر وہ حیران ہوا اور اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ کیا تو بھی کوئی قیدی ہے؟ نہیں، میں قیدی نہیں ہوں، بس یوں سمجھ لے کہ یہ میرا گھر ہے۔ ہاں، تو یہاں اکیلا رہتا ہے؟ میں نے تجھے یہاں پہلے تو نہیں دیکھا تھا۔ او یار، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں جن ہوں۔ ارے واہ جن ہے، پھر تو مزے آ گئے۔ چلو آؤ پھر تو دوستی کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لے، میری دوستی تجھے پسند آئے گی بھی یا نہیں؟ جن نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا، لیکن اپنے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب بھی کسی سے دوستی کروں گا تو دوستی ضرور نبھاؤں گا۔ تو پھر سونگا، تجھے میری ہر بات ماننی ہوگی۔ یار اب شرطیں مت لگا، میں نے کہا نا، میں نے تجھے دوستی کی پیشکش کی ہے، اب جیسا بھی اچھا برا دوست ہوں نبھا کر دکھا دینا، ٹھیک ہے؟ جن بولا، اور پھر وہ سونگا سے دوسری باتیں کرنے لگا۔ سونگا بھی بہت خوش تھا کہ چلو قید خانے کے جن سے دوستی ہو گئی، کم از کم وہ یہاں اکیلا نہیں رہے گا۔ 2-3 دن گزر گئے۔ قید خانے میں سونگا کے لیے جو کھانا آتا تھا وہ اسے بالکل پسند نہیں تھا، بس پیٹ بھر لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، یار یہ جو مجھے کھانا ملتا ہے اس سے تو میری جان جاتی ہے، کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں؟ کم از کم اس سلسلے میں میری ان لوگوں سے جنگ ہو جائے گی۔ جن نے کہا، نہیں، کھانے کی بات ہے، بول کیا کھانا پسند کرے گا؟ کیا مطلب؟
یار میں جن ہوں، کوئی اٹھائی گرا نہیں ہوں، ٹھہر میں تیرے لیے کھانا لا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جن آگے بڑھا اور اس طرح دھواں بن کر قید خانے سے نکل گیا کہ سونگا دیکھتا ہی رہ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جن نے ایسے شاندار کھانے سونگا کے سامنے سجا دیے کہ سونگا انہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ارے یہ کھانے تم کہاں سے لے آئے؟ ایک بہت ہی شاندار ہوٹل سے۔ لیکن تم ایسے باہر کیسے نکل گئے؟ پھر وہی باتیں، میں نے کہا نا یار، نہیں جن ہوں، کوئی اٹھائی گرا نہیں ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں میں۔ یعنی باہر آ جا سکتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں یار، تم تو بہت خوش نصیب ہو، مجھے دیکھو میں قید میں پڑا سڑ رہا ہوں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے بھائی کہ تم اس جن کو نہیں جانتے۔ جو کچھ بھی تمہیں چاہیے یا جو بھی تمہیں پسند ہو کہہ کر تو دیکھو، میں تمہیں بھی باہر لے جا سکتا ہوں۔ کیا واقعی؟ ہاں کھانا کھا لو پھر گھومنے چلیں گے، جن نے کہا، اور سونگا تو بے پناہ خوش ہو گیا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس طرح پلک جھپکتے بازار میں جا کھڑا ہوا جیسے قید خانہ ہی نہ ہو۔ سونگا بڑی دلچسپ نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ تو اسے بڑا کرامت دوست ملا تھا۔ اس نے کہا، مگر دوست، اب قید خانے میں واپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو دنیا کتنی حسین ہے، کیسا مزہ آ رہا ہے، لوگ گھوم پھر رہے ہیں، گاڑیوں میں آ جا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ جن خاموش ہو گیا تو سونگا نے کہا، کیوں، کیا تمہیں میری بات پسند نہیں آئی؟ ہاں، میں تمہیں جہاں سے لے کر آیا ہوں وہاں واپس لے جانا میری ذمہ داری ہے۔ ہاں البتہ کچھ تجویزیں پیش کر سکتا ہوں۔ دیکھو سونگا، بچپن سے اب تک تم جو کچھ کرتے رہے ہو، اس نے تمہیں بار بار جیل پہنچایا، تم نے لوگوں کو نقصان پہنچا کر برائیاں کی۔ اب ایسا کرو، کم از کم 7 نیکیاں کرو۔ اگر تم 7 نیکیاں کر لو گے تو سمجھ لو کہ تمہیں باقاعدہ باعزت طریقے سے رہائی مل جائے گی، اور پھر کبھی تمہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ نیکیاں کیا کروں؟ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، جن نے کہا۔ سونگا سوچ میں ڈوب گیا۔ خوب گھوم پھر کر وہ لوگ واپس آ گئے، جن کے لیے قید خانے سے باہر نکلنا اور اندر آنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر جن نے اس سے پہلی نیکی کرائی۔ ایک دبلا پتلا آدمی اپنے 3 بچوں کے ساتھ نہر کنارے کھڑا ہوا، رو رو کر کہہ رہا تھا، میرے پیارے بچوں، مجھے دکھ ہے کہ میں تمہیں نہ کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ کپڑے پہنا سکتا ہوں۔ بہت عرصے سے میں بے روزگار ہوں میرے بچوں، میں نہیں چاہتا کہ تم زندگی کی ٹھوکریں اس طرح کھاؤ۔ مجبوراً میں تمہیں اس نہر میں پھینک کر خود بھی خودکشی کر رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، تمہارا باپ تمہاری پرورش نہیں کر سکا۔ وہ شخص اپنے بچوں کو لے کر آگے بڑھا تو اب سونگا اور جن اس آدمی کی کیسی مدد کریں گے؟ جاننے کے لیے دیکھیے ہماری نیکسٹ ویڈیو۔